ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، خون کی طرح دوڑ رہا ہے، گردش کر رہا ہے۔ بہرحال تو اب یہ ہے نا کہ یہ دونوں دشمن ہیں۔ یہ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے تم نے دشمنی کرنی ہے، اس سے دوستی نہیں کرنی۔ ہم نے شیطان سے اور نفس سے دوستی پالی بھی ہے، میرا جی یہ چاہ رہا ہے۔ آپ دیکھیں خواہشات نفس ہمارے سامنے پیش ہوتی ہیں نا، اور پھر ہم بڑے دور دور کے سفر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ تزکیہ نفس کا طریقہ کار۔ دیکھیں، ایک یعنی اصولی طور پہ ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ انسان کی کامیابی تزکیہ نفس سے مشروط ہے۔ آج کے ماحول میں ہمارے جو بھی آج کا ماحول ہے اس میں ہمارے لیے تزکیہ نفس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ کبھی آپ سے کسی نے پوچھا ہے بھائی تم نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا یا کروا لیا؟ آپ کی زندگی میں کبھی کسی نے آپ سے پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا نا۔ تو حقیقت یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ تو اہمیت تو ہے، اور دیکھیں پاک نفس ہی اللہ کی ملاقات کے اہل ہوں گے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ نفس پاک کیا ہے؟ کہ جس کا دل دنیا کی محبت سے پاک ہو، غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو اور اللہ کی محبت سے آباد ہو، وہ پاک دل ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ تزکیہ نفس جو ہے، میں نے ابھی گزشتہ نشست میں نے بتایا تھا کہ تزکیہ نفس کا یہ طریقہ کار رکھا کس نے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ نفس کو آلودہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یعنی دیکھیں نفس آلودہ جو ہے، نفس کے 3 درجات ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اجمالی طور پہ بتا دوں گا کہ نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے اور نفس مطمئنہ ہے۔ یعنی جب آپ تزکیہ نفس کے راستے پر چلتے ہیں تو پہلے مرحلے میں آپ کا نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہوتا ہے۔ نفس امارہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، آپ کو دنیا کی طرف، دنیا آپ کی نظر میں خوشنما دکھاتا ہے، اور برائی کیا ہے؟ کہ آپ اللہ سے رخ پھیر کے دنیا کی طرف کر لیں، یہ برائی ہے۔ برائی کیا ہے؟ کہ جو محبوب ہے اس سے آپ نظریں ہٹا لیں، جو عام چیزیں، ردی چیزیں، اس کو آپ محبوب بنا لیں۔ تو خیر، نفس امارہ کی میں بات کر رہا تھا۔ نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن میں ہے نا کہ نفس برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ برائی کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، دوبارہ بتاؤں، برائی اصل میں ہم نے محدود کر دیا ہے۔ برائی کا لفظ جو ہے ہم نے محدود کر دیا ہے۔ یہ زنا، یہ چوری، یہ برائیاں ہیں ہماری نظر میں، وہ تو ہیں لیکن اصل برائی یہ نہیں ہے، یعنی یہ برائی کا ایک حصہ ہے۔ اصل برائی کیا ہے؟ کہ آپ محبوب سے نظر ہٹا لیں، جو اللہ ہے، جو آپ کا خالق ہے، اس سے آپ نظر ہٹا لیں، تو یہ اچھائی ہے کہ برائی ہے؟ تو بہرحال امارہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ برائی آپ کو یعنی غیر اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نفس جو ہے غیر اللہ کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہے۔ اب غیر اللہ میں مختلف چیزیں وہ قرآن نے بھی بیان کی ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ بہرحال تزکیہ نفس کی میں بات کر رہا ہوں، طریقے کی بات کر رہا ہوں۔ اس نفس کو آلودہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ یہ آلودگیاں کس نے ڈالی ہیں؟ اللہ نے ڈالی ہیں۔ آپ دیکھ لیں اور چیزوں میں
ایسی آلودگیاں نہیں ہیں اور چیزوں میں. مثال کے طور پہ گھوڑا ہے، اس کا کبھی بھی گوشت کھانے کو دل نہیں چاہے گا. جو چیز حرام ہے اس کو، جو حرام کر دی گئی ہے تو وہ اس کو حرام ہی سمجھے گا. گھوڑا ہے، یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں. تو وہ کبھی بھی آپ اس کے سامنے اچھے سے اچھا گوشت رکھ دیں، کھائے گا؟ وہ منہ لگائے گا؟ سونگھ کے چھوڑ دے گا. خیر تزکیہ نفس کی میں بات کر رہا ہوں. نفس جو ہے یہ آلودہ ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا. نفس آلودہ ہے، اس میں یہ ہمیں ظاہر کی طرف متوجہ کرتا ہے. برائی کیا ہے کہ آپ ظاہر کو دیکھیں، اللہ کو بھول جائیں. تو تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو غیر سے نظر ہٹا لیں اور اللہ کی طرف نظر آپ کی ہو جائے تو آپ کا نفس پاک ہو گیا. صرف اللہ ہی کی یاد سے آپ کا دل آباد ہو جائے، غیر کی محبت سے اور اس کی یاد سے آپ کا دل پاک ہو جائے تو آپ کا تزکیہ ہو گیا. ایک بات. اچھا، دوسری اس میں مسئلہ یہ ہے تزکیہ نفس کا. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ابھی میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ نفس آلودہ جو ہے یہ تو اس میں حکمت ہے، یہ اصل میں ہمارا دشمن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے. اعدى عدوک. اب دشمن ہے، اب آپ یعنی احتیاط جب کریں گے جب آپ کا دشمن ہو. اگر یعنی میں ویسے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں بعض اوقات دشمنیاں پالی جاتی ہیں، ہو جاتی ہیں. کوئی کچھ ہو جاتا ہے تو دشمنی، بھئی ہماری اس سے دشمنی ہے. تو جب دشمنی ہو جائے تو آپ پھر محتاط رہیں گے، کچھ اسلحہ بھی رکھیں گے لائسنس والا، اور کچھ پھر محافظین کی ایک ٹولی بھی ہوتی ہے جو خان نکلتا ہے تو 2-4 جو ہے گن مین ساتھ ہوتے ہیں، محافظین ہوتے ہیں، اور وہ خود بھی جو ہے ایسا محتاط رہتے ہیں. جو دشمندار لوگ ہیں یہ محتاط رہتے ہیں. ہمارا دشمن کون ہے؟ نفس امارہ، اور ہم غیر محتاط ہیں. ہم کوئی احتیاط تو نہیں کر رہے. بہرحال میں ایک اور پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ دشمن ہے تو یہ اس سے دشمنی کرنی ہے، محتاط رہنا ہے آپ نے. شیطان ہے، وہ حضور نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل پہ اس نے اپنی تھوتنی لگائی بھی ہے، اپنا منہ لگایا ہوا ہے. جب یہ کہتا ہے اللہ تو وہ بھاگ جاتا ہے، اور جب بھول جاتا ہے وہ واپس آ کے اپنا منہ لگا لیتا ہے. حدیث ہے. تو نفس اور شیطان یہ دونوں دشمن کی قوتیں ہیں. اب دشمن یہ کس نے رکھے ہیں؟ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ شیطان جو ہے انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے. ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم. خون کی طرح دوڑ رہا ہے، گردش کر رہا ہے. بہرحال تو اب یہ ہے نا کہ یہ دونوں دشمن ہیں. یہ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے تم نے دشمنی کرنی ہے، اس سے دوستی نہیں کرنی. ہم نے شیطان سے اور نفس سے دوستی پالی بھی ہے. میرا جی یہ چاہ رہا ہے. آپ دیکھیں خواہشات نفس ہمارے سامنے پیش ہوتی ہیں نا، اور پھر ہم بڑے دور دور کے سفر کرتے ہیں اس خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے. کوئی خوراک ہے تو آپ بعض اوقات بڑی دور دور تک جاتے ہیں. کوئی مشہور خوراک ہے، بھئی وہاں کی تکے اچھے ہیں، وہاں کی خوراک اچھی ہے، تو میلوں کا سفر کرتے ہیں. پھر کرتے ہیں لوگ کہ نہیں کرتے؟ وہاں جائیں گے. تو یہ اسی طرح آپ اپنی خواہشات سے، نفس سے اور شیطان سے ہم نے دراصل دوستی کی ہے. شیطان کا کیا کام ہے کہ اللہ کے راستے سے آپ کو ہٹا لے. جب آپ اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کریں تو وہ آپ کے راستے میں بیٹھ جائے گا. لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ. میں
اے اللہ تعالیٰ میں تیرے راستے پر میں ان پہ مورچہ لگاؤں گا اور میں اس کو چھوڑوں گا نہیں تیری طرف، اس کو گمراہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو میں گمراہ کروں گا۔ اور اس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا ہے، سب گمراہ ہے۔ کون؟ سب مسلمان، اور ان کو تو چھوڑے نا۔ بہرحال میں تزکیہ نفس کا طریقہ کار پہ ہم بات کر رہے تھے۔ اچھا، میں اس میں ایک اور پوائنٹ آپ کو میں بتاؤں، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ یہ کام تو اللہ نے کیا ہے، شیطان کو کس نے لگایا ہماری طرف؟ اللہ نے۔ نفس کو خواہشات سے کس نے بھرا ہے؟ اللہ نے بھرا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیطان اور نفس سے مقابلہ کریں گے تو اوپر جائیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ فتنے انسان کے دل پہ نازل ہوتے رہتے ہیں پے در پہ۔ جس دل نے اس فتنے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس کے دل پہ سفید داغ لگ جاتا ہے اور دل سفید ہوتا رہتا ہے۔ یہ خواہشات نفس کو روکتا رہتا ہے اور دنیا سے یعنی اس پہ عمل نہیں کرتا، تو اس کے سفید ہوتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اب یہ دیکھیں، ایک ایسا حضور فرماتے ہیں ایسا موقع آتا ہے یہ دل چمک جاتا ہے۔ اب یہ کس نے چمکایا؟ نفس نے، خواہشات نفس نے چمکایا دیا۔ یہ فتنے نہ ہوتے تو آپ رد کیسے کرتے اسے؟ آپ کے دل پہ سفید داغ کیسے لگتا؟ مخالف حالات جو ہیں یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مخالف حالات، وہ ایک شعر بھی پڑھیں آپ، تندیے باد مخالف سے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ مخالف، یہ دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں۔ آپ اپنے بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں، اس کا امتحان لازمی ہے کہ نہیں؟ تو بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔